بڑی دیر لگ گئی ہے. بڑی مشکل سے سلا کے آئی ہوں الیاسف اس کو. سو نہیں رہا تھا وہ. مجھے پتا ہے اس کو, آپ کو پتا ہے چوٹ بھی لگی ہوئی تھی, اس کو درد بھی ہو رہی تھی اس لیے. اور آپ کو پتا ہے مجھ سے سوال پوچھ رہا تھا کہ ماما ہمیں درد کیوں ہوتا ہے اور ہمیں چوٹ کیوں لگتی ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ شہام اصل میں یہ ابلیس کا کام ہے جو ہمیں پریشان کرتا ہے اور ہمیں تنگ کرتا ہے کیونکہ ہم خداوند کے لوگ ہیں. تو مجھے کہنے لگا لیکن اسکول میں تو ہمیں سکھاتے ہیں کہ ڈیول ہوتا ہی نہیں ہے, ابلیس ہے ہی نہیں, ہے ہی نہیں. تو اس کو تو میں نے کسی طرح سے سمجھا کر سلا دیا. لیکن الیاسف میں سوچ رہی تھی کہ آج بھی ایسے لوگ ہیں بہت سے اس دنیا میں جو اس بات کو جانتے نہیں ہیں کہ ابلیس ہمارا کتنا بڑا دشمن ہے اور وہ ہمیں کس طرح نقصان پہنچا سکتا ہے. تو میں چاہ رہی تھی کہ کیوں نہ ہم کچھ دیر کے لیے بیٹھیں اور بات کریں اس بارے میں کہ آخر ابلیس ہے کون اور وہ کیا کر سکتا ہے اور ہم اس کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں. بالکل, ہم نے فیملی پیٹ تو کرنی تھی, تو تھوڑی دیر کے لیے اس بارے میں بات کرتے ہیں اور پھر اگر آپ کو بعد میں موقع ملے گا تو شاید بہتر طور پر میں اسے سمجھا سکوں گی بہتر طور پر. کاشفہ, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابلیس جو ہے اگر ہم اس کا لغوی معنی دیکھیں یا اس کا اصل میں مطلب دیکھیں جو کہ یونانی کا لفظ ہے ڈیول, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ افواہ پھیلانے والا یا الزام تراشی کرنے والا, یہ اس کا اصل مقصد ہے اور مطلب بھی ہے یہ. تو الیاسف یہ ابلیس آیا کہاں سے؟ ابلیس اگر ہم دیکھیں کاشفہ, اگر ہم کلام مقدس کو پڑھ کر دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابلیس جو ہے وہ خدا کا ایک بڑا ہی فرشتہ تھا, ایسا فرشتہ جس کو خدا نے بہت بڑا عہدہ دیا ہوا تھا. خدا نے اسے کروبی بنایا اور اسے لوسیفر کا نام دیا. اگر ہم لوسیفر کے نام کے معنی کی طرف جائیں تو آپ کو یہ سن کر بڑی حیرت ہوگی کہ اس کے نام کا مطلب ہے روشن یا نور بردار. کتنا خوبصورت نام خداوند نے اسے دیا تھا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہی خدا کا ممسو جو تھا, جو خدا نے جسے بنایا تھا, اسے اپنی خدمت کے لیے بنایا تھا, اور یہ کچھ عرصے کے بعد خدا سے بغاوت کر بیٹھتا ہے, اس میں غرور آ جاتا ہے, یہ خدا کے برابر اپنے آپ کو سمجھنے لگتا ہے اور یوں شیطان بن جاتا ہے. اور الیاسف اس کا حوالہ بھی ہمیں ملتا ہے اگر ہم یسایہ نبی کا صحیفہ پڑھیں اور اس کا 14واں باب. میں ضرور آپ کے ساتھ یہ حوالہ پڑھنا چاہوں گی. جی, یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 14واں باب اور اس کی 12ویں آیت سے لے کے 15ویں آیت تک. اور یہاں پر یوں مرقوم ہے, اے صبح کے روشن ستارے تو کیوں کر آسمان پر سے گر پڑا, اے قوموں کو پست کرنے والے تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا. تو اپنے دل میں کہتا تھا میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا, میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے اونچا کروں گا, اور میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا, میں بادلوں سے بھی اوپر اٹھ جاؤں گا, میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا, لیکن تو پاتال میں گڑھے کی تہ میں اتارا جائے گا. خدا کا کلام بڑے واضح طور پر یہاں بتاتا ہے, اور یہ اگر ہم پیسج کو دیکھیں تو اس میں ابلیس کی پوری کہانی میں نظر آتی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی مانند بننا چاہتا تھا. وہ چاہتا تھا کہ وہ تخت جو ہے وہ اسے ملے جو خدا کو تھا, اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس کی مغروری کا سبب تھا, کیونکہ وہ مغرور ہو چکا تھا اور خدا کی مانند بننا چاہتا تھا. جی, اور الیاسف اس حوالے کو اگر ہم دیکھیں تو واقعی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خداوند نے اسے ہر فرشتے سے زیادہ افضل بنایا تھا, لیکن جب اس کے دل میں گھمنڈ آ گیا تو وہ خداوند کے تخت پر بیٹھنا چاہتا تھا. جی بالکل, اور اس کا حوالہ بھی ہمیں ملتا ہے حزقیل, اگر ہم 28 باب اور اس کی 13ویں اور 17ویں آیت میں دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا کتنا حسن و جمال تھا جو خداوند نے اسے عطا کیا تھا. اور نہ صرف یہ بلکہ ہر طرح کا آپ کو پتہ ہے کہ خوبصورت پتھر جو تھا وہ اس کی پوشاک میں لگا تھا, اور وہ تمام کروبیوں پہ افضل تھا. خداوند نے ایک بہت بڑا عہدہ اسے بخش دیا تھا, اسے سرفراز کیا تھا, کہاں خداوند نے رکھا تھا اسے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسی حوالے میں اور اس سے پہلے والے حوالے میں کہ اس ساری چیزوں کے ہونے کے باوجود اس میں مغروری آ گئی, وہ مغرور بن گیا اور خدا نے پھر اسے زمین پر پھینک دیا, اور اس کو نہیں, اس کے ساتھ کے جتنے ساتھی تھے ان کو بھی زمین پر پھینک دیا, جس کا حوالہ ہمیں یسایہ اس کا 13واں باب اور اس کی 11ویں آیت میں بھی ملتا ہے, اور امثال اس کا 16واں باب اور اس کی 18ویں آیت میں بھی ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے. تو الیاسف کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ غرور اور گھمنڈ جو ہے وہ شیطانیت کی جڑ ہے؟ بالکل, غرور اور گھمنڈ جو ہے وہ آپ میں ایک شیطانیت کو جو ہے وہ پیدا کرتا ہے. آج بھی کاشفہ اگر ہم اپنے گرد و نو میں دیکھیں تو دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ غرور اور گھمنڈ کا سبب ہے. جب انسان میں غرور اور گھمنڈ بے حد بڑھ جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی زندگی میں کس طرح گناہ
جو ہے وہ جنم لینا شروع کرتا ہے اور وہ پھر گناہ میں کی دلدل میں اور بڑھتا اور پھنستا چلا جاتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کاشفہ ایک چیز اور غور طلب بات یہ ہے کہ خدا نے جب انسان کو بنایا، خدا نے جب کائنات کو بنایا تھا اور جب فرشتوں کو بنایا تھا تو اس وقت میرا اپنا ایمان ہے کہ دوزخ کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. خدا نے دوزخ کو اس وقت تک نہیں بنایا تھا. لیکن جب ابلیس نے خدا کے خلاف مغروری کا گناہ کیا اور خدا کے ساتھ برابری میں شریک ہونا چاہتا تھا، خدا کے برابر بننا چاہتا تھا، تو اس مغروری کے سبب سے خدا نے پھر اس کے بعد دوزخ کو بھی بنایا. اور وہ خداوند کا پھر آگے منصوبہ یہ تھا کہ وہ اس دوزخ کی آگ کے اندر ابلیس کو، شیطان کو اور اس کے ساتھ کے جتنے چیلے یا اس کے پوجنے والے ہیں وہ ان کے اندر ڈالے گا اسے. تو جیسے اب جب کہ ہم نے یہ دیکھا کہ ابلیس کا وجود کیسے ہوا، تو کیوں نہ اب ہم اس بات پر بھی کچھ دیر کے لیے غور کریں کہ آخر دنیا میں گناہ کیسے آیا. ہم نے دیکھا کہ جو دنیا گناہ کا جو جنم ہوا وہ ابلیس کی وجہ سے ہوا. لیکن جب دنیا میں بدی آئی، دنیا میں جب گناہ ہوا، تو یہ ہمیں اس پیدائش کی کہانی پر لے چلتا ہے، خدا کی تخلیق کی کہانی پر. اور وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے کس طرح 5 دن میں پوری کائنات کو بنایا، 5 دن میں چرند پرند بنائے، پہاڑ، درخت، پھل بوٹے، یہ سب اسی وقت خدا نے جو ہے وہ تخلیق کیے. اور پھر چھٹے دن خدا نے آدم اور حوا کو بنایا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے یہ سارا کچھ بہت ہی خوبصورت بنایا اور کہا کہ بہت اچھا ہے. اور اگر ہم پیدائش کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا نے تمام زمین کی مخلوق کے اوپر آدم کو حاکم بنایا. بالکل. اور اس کا حوالہ بھی ہمیں ملتا ہے، اگر آپ میرے ساتھ نکالیں پیدائش 1 باب اور اس کی 26ویں آیت، تو وہاں پر بڑے واضح طور پر ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے جو میں آپ کے ساتھ پڑھنا چاہوں گی. پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھے. یہاں پہ خدا ان کا کلام ہمیں واضح طور پر بتاتا ہے کہ خدا نے جو ہے وہ آدم اور حوا کو صرف بنایا ہی نہیں بلکہ انہیں آگے اختیار بھی دیا ان ساری چیزوں پر، تاکہ وہ ان چیزوں کا اختیار لے. اور ہم جانتے ہیں کاشفہ بچپن میں ہم یہ کہانی سنتے تھے کہ جب آدم کو خدا نے بنایا تو چرند پرند کے نام رکھنے کے لیے اور جانوروں کے نام رکھنے کے لیے بھی خداوند نے اسے جو ہے یہ اختیار دیا تھا. یہ سارا کچھ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا منصوبہ تھا. خدا نے ہر چیز کو کامل بنایا تھا، خوبصورت بنایا تھا اور کہا کہ بہت اچھا ہے. اور یہ سارا کچھ خداوند نے اس لیے کیا تھا کہ انسان خدا کے ساتھ ایک تعلق کو قائم رکھے، اس کے ساتھ رفاقت رکھے اور اس کے نام کو جلال دے. بالکل الیاسف. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ابلیس سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی اور وہ یہ چاہتا تھا کہ آدم اور حوا کو استعمال کر کے وہ ایک پلان بنائے تاکہ وہ خداوند کی حضوری سے خداوند کی نافرمانی کر کے دور ہو جائیں اور گناہ میں پڑ جائیں. اور اس کا ہمیں حوالہ ملتا ہے پیدائش 2 باب اور اس کی 16ویں اور 17ویں آیت میں، جو کہ میں پڑھتی ہوں. اور خداوند خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا. جی، خداوند کا کلام کہتا ہے کہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا. خداوند نے اسے آگاہ کیا تھا، خداوند نے اسے بتایا تھا کہ کیا ہوگا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر پھر بھی وہ خدا کی نافرمانی کرتے ہیں، اس پھل کو کھا لیتے ہیں اور خدا کی نافرمانی کی وجہ سے وہ بدی اس دنیا میں جو ہے وہ جنم لیتی ہے. کاشفہ، بدی نے جس وقت اس دنیا میں جنم لیا ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بڑے ہی عجیب اور بھیانک نتائج جو تھے وہ سامنے آئے. الیاسف، میں سمجھتی ہوں کہ پہلا نتیجہ تو یہی ہمارے سامنے آتا ہے کہ انہیں باغ عدن سے نکال دیا گیا اور آدم اور حوا کا نام جو تھا وہ شیطان کی فہرست میں شامل ہو گیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بھیانک جو نتیجہ جو ہے وہ ان کی نافرمانی کا سامنے آیا، وہ یہ تھا کہ خدا نے انہیں ایک تعلق کے لیے اپنے ساتھ اکٹھا کیا تھا، ایک رشتہ استوار کیا تھا. اور اس دن اس بدی کی وجہ سے، اس نافرمانی کی وجہ سے اس دن وہ رشتہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا اور خدا اور انسان کے درمیان ایک خلیج حائل ہو گیا، ایک گیپ جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حائل ہو گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا نتیجہ تھا کہ واقعی بھیانک نتیجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس دن کے بعد ابلیس کس طرح انسان کو گمراہ کرتا رہا، انسان کو جو ہے وہ بدی کی طرف دھکیلتا رہا، بدی کی طرف لے کے جاتا رہا. اور اس طرح انسان میں اور ابلیس میں ایک روحانی جنگ کا اسی دن سے آغاز ہوا.
اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کئی دفعہ ایسی اس سچویشن کے اندر اسٹرگل کرتے ہیں جہاں ہم روزانہ اپنی زندگی میں روحانی جنگ کا جو ہے وہ سامنا کرتے ہیں. الیاسف، مجھے خوشی ہے کہ آج کی اس اسٹڈی سے میں نے ان سارے سوالوں کے جواب حاصل کر لیے ہیں جو کبھی ہمارا بیٹا ہم سے ابھی اگر دوبارہ پوچھے تو میں اس کو جواب دے سکتی ہوں. ضرور، یہ مدد کرے گا آپ کی. بالکل. تو میں چاہتی ہوں کہ جو کچھ آج ہم نے سیکھا ہم اس کا اعادہ کرتے ہیں. ابلیس یعنی ڈیول ایک یونانی لفظ ہے جس کا مطلب جھوٹی افواہ پھیلانے والا یا الزام تراشی کرنے والا ہے. خدا نے لوسیفر کو دوسرے فرشتوں سے افضل بنایا تھا، لیکن وہ مغرور ہو گیا اور اس نے خدا کے تخت پر بیٹھنا چاہا. ابلیس باغی اور مغرور ہو گیا اور خدا کی حضوری سے پھینک دیا گیا. دوزخ وہ جلتی ہوئی آگ کی بھٹی ہے جہاں شیطان کو ہمیشہ کے لیے پھینکا جائے گا اور جہاں گناہگار ہمیشہ کے لیے دکھ اٹھاتے رہیں گے. خدا نے کائنات کو بنایا اور انسان کو اس پر حکمران ٹھہرایا. شیطان جو آسمان سے گرا دیا گیا، اس نے بنی نوع انسان کو استعمال کر کے خدا کے خلاف بغاوت کی. جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تو انہیں باغ عدن سے نکال دیا گیا. اسی وقت سے خدا اور انسان کے درمیان ایک خلیج حائل ہو گئی. کاشفہ، دن کا یہ وقت جو ہے نا مجھے بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ یہ خاموشی کا وقت ہے، بچے سو گئے ہوئے ہیں، ہم آرام سے بیٹھ کے باتیں کر سکتے ہیں اور چائے پی سکتے ہیں. تو کیوں ایک کپ چائے پئیں؟ آئیڈیا تو اچھا ہے.